بوانا کے موزہ سلیمان میں باپ بیٹے کے ملبے تلے دبنے کا معاملہ، ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان، اے ڈی سی آر محمد الطاف انصاری، اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود گوندل نے آپریشن کی نگرانی کی۔ محمد رمضان اور اس کے بیٹے علی احمد کی لاشیں نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ بوانا جنگ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ ختم کر دیا گیا، ٹریفک کی روانی شروع۔ فیصل آباد نشاط آباد کے علاقے میں تلخ کلامی، دکان مالک اور ملزم میں جھگڑا ہو گیا، گولیاں چل گئیں، ملازم وقاص زخمی، ملزم لقمان فرار۔ تانگیہ والا کے چک 601 کے علاقے میں دوست کی مبینہ فائرنگ سے دوست قتل، چک 586 کے قریب نامعلوم شخص کی جلی ہوئی لاش مل گئی۔ پولیس کے مطابق لاش کے قریب سے پیٹرول کی بوتل بھی ملی ہے۔ تھانہ روشن والا کے علاقے میں ٹریفک حادثہ، 5 سالہ بچی جاں بحق۔ ہری سنگھ والا میں بچی ایمان گلی کے باہر کھیل رہی تھی، اینٹوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی نے بچی کو کچل ڈالا، ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور فرار۔ فیصل آباد ڈویژن میں مہنگائی کا بازار گرم، ہر چیز کی قیمتوں کو آگ لگ گئی۔ سرکاری افسران دعووں کے باوجود قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔ مرغی کا گوشت 620 کی بلند سطح پر پہنچ گیا، آلو 48، پیاز 172 روپے کلو ہو گئے۔ ٹماٹر کی قیمت نے شہریوں کے گال لال کر دیے، 110 کلو ہو گئے۔ ادرک 510، لہسن 570 روپے کلو میں بکنے لگا۔ مہنگائی کے جن نے ریلیف کے دعووں کو دبوچ دیا، عوام کی چیخیں ہفتہ وار، سستے بازار بھی مہنگے بن گئے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور کر دی گئیں۔ متوسط طبقے نے ضلعی حکومت سے بڑھتی مہنگائی کے سدباب کے لیے زبانی جمع خرچ کے بجائے عملی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ خراب معاشی حالات، گزشتہ 2 سالوں کی طرح رواں سال بھی عید الفطر کے موقع پر نئے کرنسی نوٹ جاری نہیں کیے جائیں گے، شہری نئے نوٹ نہ ملنے پر مایوسی کا شکار۔ ماہ رمضان میں عوام کو تھوڑا ریلیف، احمد پور سیال میں ایل پی جی کی قیمت 350 سے کم ہو کر 300 روپے فی کلو ہو گئی۔ شہریوں نے ابھی بھی ایل پی جی مہنگی ہے، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو چکا ہے کا کہا۔ برآمدی شعبے کو سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیوں میں تیزی، تو دوسری جانب لوکل انڈسٹری اور دیگر ٹیکس گزاروں کے انکم ٹیکس ریفنڈز التوا کا شکار۔ ٹیکس ماہرین نے سالوں سے کروڑوں مالیت کے رکے ریفنڈز فوری ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل فیکٹری کے نام پر ٹیکس فراڈ کا معاملہ، جناوالا روڈ پر واقع جوبلی ٹیکسٹائل کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ اکاؤنٹ مجمد، کمپنی نے غیر قانونی ٹیکس ریفنڈز حاصل کرنے کے لیے کروڑوں کی جعلی سیلز ٹیکس انوائسز جاری کی۔ فیصل آباد میں پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی رپورٹ جاری، سی پی او محمد علی ضیاء کے کریک ڈاؤن میں مزید تیزی لانے کی ہدایت۔ فیصل آباد پولیس نے 24 گھنٹوں میں 47 پتنگ باز گرفتار کر کے سینکڑوں پتنگیں، درجنوں چرخیاں برآمد کر لیں۔ فیسکو میں خراب میٹرز کے بل صارفین کے لیے درد سر بن گئے، خراب میٹرز کے بلوں سے صارفین پریشان، کہا فیسکو خراب میٹرز کے بل اپنی مرضی سے بھیج رہا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین کی تنخواہوں کا دیرینہ مسئلہ حل نہ ہوا، 2 ماہ کی تنخواہیں وصول کرنے کے لیے ملازمین نے احتجاج کرنے کا عندیہ دے دیا۔ فیصل آباد کی جناح کالونی سے ملحقہ فٹ پاتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، نشے کے عادی افراد نے ڈیرے ڈال لیے، شہریوں کی جانب سے فٹ پاتھ پر کچرا بھی پھینکا جانے لگا۔ شہر کی اکثر و بیشتر گرین بیلٹس تجاوزات میں تبدیل، پہاڑی گراؤنڈ کے اطراف گرین بیلٹ میں کہیں گاڑیوں کی پارکنگ تو کہیں دکانوں کا ملبہ سجا دیا گیا۔ جنگ میں چند ملی میٹر بارش سے پرانا چنیوٹ روڈ برساتی پانی میں ڈوب گیا، جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے پرانا چنیوٹ روڈ مسائل کی آماجگاہ بن گیا، کاروباری حضرات کو مسائل، راہگیر بھی مشکل میں۔ جنگ میونسپل کمیٹی کی نااہلی تاجروں کے لیے درد سر، شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ سیوریج کے پانی کی زد میں، ریل بازار میں سیوریج لائن بیٹھ گئی، سیوریج کی نکاسی کے لیے میونسپل کمیٹی کوئی اقدام نہ کر سکی۔ ادھر شورکوٹ میں نئے شہر کی آبادی سڑک کنارے موجود تقریباً 400 گھرانے سیوریج اور صفائی کے نظام سے محروم،
کہا میونسپل کمیٹی کوئی سہولت میسر نہیں کر رہی، پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہے نہ ہی کچرے دان رکھے گئے ہیں، سیوریج اور صفائی کے مسائل حل کیے جائیں۔ ماہر سپورٹس کمپلیکس میں سرکاری آٹے کی تقسیم، جھنگ ضلع انتظامیہ کی غفلت کھلاڑیوں کے لیے دردسر بن گئی۔ ضلع کا واحد ووڈن بیڈمنٹن کورٹ انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ پنجاب حکومت کا ایسٹر پر 10,000 مسیحی خاندانوں کی کفالت کا فیصلہ، 5 کروڑ کی گرانٹ جاری کر دی گئی۔ مریم نواز کی تمام اضلاع کی انتظامیہ کو شفاف انداز میں ایسٹر گرانٹ کی تقسیم کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیف کوارڈینیٹر مائنورٹی ونگ پنجاب راہیلہ خادم حسین کو ایسٹر گرانٹ کی تقسیم کے لیے فوکل پرسن نامزد کر دیا گیا، فی خاندان کو 5,000 ملیں گے۔ فیصل آباد ڈویژن میں مختلف گرجا گھروں میں پام سنڈے کی خصوصی عبادات کا اہتمام، دنیا بھر میں مسیحی مذہب کے پیروکار پام سنڈے کا تہوار منا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے نیفرس پریسبیٹیرین چرچ میں بھی پام سنڈے کی خصوصی عبادات کا انعقاد، کیتھولک کیتھیڈرل چرچ میں بھی عبادات، سینکڑوں مسیحی دنیا بھر کی طرح ٹوبا میں بھی مسیحی برادری پام سنڈے منا رہی ہے۔ مسیحی برادری کی جانب سے کھجور کے پتے اٹھا کر جلوس نکالے گئے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، کیتھولک چرچ میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فادر سائم الجارج نے کہا، دنیا کو محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ چنیوٹ کی مسیحی برادری پام سنڈے کا تہوار منا رہی ہے۔ مسیحی برادری نے کھجور کے پتے ہاتھ میں اٹھا کر کھجوروں کا اتوار منایا، دعائیں مانگی گئیں، پادری آگسٹین برکت نے دعائیہ کلام پڑھایا۔ جنگ میں مسیحی برادری کی جانب سے پام سنڈے کی تقریبات کا انعقاد، سینٹ مارٹن کیتھولک چرچ کی جانب سے جلوس نکالا گیا، مرد و خواتین حضرات کی شرکت۔ سمندری میں فضیلت ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں خواتین کی بلندی کی عنوان سے سیمینار میں خواتین اور طالبات کی بڑی تعداد شریک، سابق جیل سپرنٹینڈنٹ فریحہ ورائش کی شرکت، ہنرمند خواتین میں سرٹیفکیٹ اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کمالیہ کے محلے میڈا والا کا نام محلہ فاضل دیوان تو رکھ دیا گیا، لیکن تاریخ کے اوراق میں لپٹے 100 سال پرانے گھر جسے ہندو سپرنٹینڈنٹ پولیس رام چند میڈا والا نے بنوایا تھا، آج بھی تاریخی حیثیت بحال رکھے ہوئے ہے۔ دیار کی لکڑی سے بنی چھتیں، دروازے، کھڑکیاں اور سیڑھیاں کمال شاہکار پیش کرتی نظر آتی ہیں۔ فیصل آباد کے مویشی پال افراد کے لیے اچھی خبر، لائف سٹاک کی جانب سے نیپیر گھاس کی مفت فراہمی جاری، ڈائریکٹر لائف سٹاک نے کہا، کسان گھاس کی قلمیں مفت حاصل کر کے بیج بڑھا سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے محکمہ زراعت آبپاشی کو سولر ٹیوب ویلز لگانے کی ہدایت جاری کر دی، کسانوں کا آبپاشی مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہو سکے گا، سبسڈی بھی فراہم کی جائے گی۔ اور نہم کلاس کے سالانہ امتحانات جاری، ٹوبا میں موجود واحد پرانی کتب کی خرید و فروخت کرنے والی دکان پر طلباء کا رش، 5 سالہ پیپر اور گیسٹ پیپر کی فروخت میں اضافہ ہو گیا۔